آج دوسرا دن تھا۔ آسمان پہ روئی کی طرح سفید بادل تھے، لیکن آسمان پر نیلا رنگ بہت اٹھ رہا تھا۔ پرندوں کو بھی یہ موسم بھا رہا تھا۔ تبھی گول در گول پرندوں کی چہچہاٹ کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ لان میں موجود سرخ سفید گلاب پر شبنم کے قطرے تھے، اور سورج کی کرنیں پڑنے سے اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ وہ کتنے ٹائم سے بالکونی سے حسین مناظر دیکھ رہی تھی جب نورا نے خلل ڈالا، چھوٹی بیبی آپ کا فون ہے۔ وہ چوکی اور اگلے ہی پل دھڑ دھڑ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں رکھے کریڈل سے ریسیور اٹھانے لگی۔ ہیلو ساریہ، میں عاتکہ بول رہی ہوں، تم کب آؤ گی؟ کتنے دن ویٹ کرنا ہے؟ ارادہ جلدی کا ہے، لیکن آپ ماما تو مان جائے نا۔ اوکے تم جلدی آنا، سر مظہر نے کہا ہے پرسوں جانا ہے۔ اوکے، اس نے بے دلی سے فون رکھا۔ ساریہ اعجاز ترمیزی کی اکلوتی اولاد تھی۔ یونیورسٹی کی طرف سے پکنک کا موقع ملا تھا، لیکن صباحت بیگم ساریہ کی جدائی کا سننا بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اعجاز ترمیزی بار بار سمجھا رہے تھے، بیگم وہ اب بچی نہیں ہے، اپنا خیال نہ رکھ سکے۔ آپ کو کیا پتا اعجاز، وہ اپنا کھانا بھی وقت پہ نہیں کھاتی۔ ایسے میں اگر وہ بیمار ہوئی تو کون اس کا خیال رکھے گا؟ ارے بیگم، مجھے معلوم ہے آپ بہت پریشان ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ایسے اس میں خود اعتمادی بڑھے گی۔ آپ بھی بس بیٹی کی ہی سائڈ لیں۔ انہوں نے صوفہ کوشن گود میں لیا اور صوفے پہ برجمان ہوئی اور آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اعجاز ترمیزی مسکرانے لگے۔ کانچ کا خوبصورت گلاس وہ اپنے گلاب کے پنکھڑیوں کی طرح سرخ لبوں سے لگا رہی تھی۔ اس کی آئی فون کی بیل ہوئی۔ کال پک کر کے آئی فون کان سے لگایا اور خود کو گرنے والے انداز میں اپنے جہازی سائڈ بیڈ پر برجمان ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کدھر ہیں جناب؟ اکیلے اکیلے پکنک منایا جا رہا ہے اور ہم ناچیزوں کو کوئی یاد تک نہیں کیا۔ بھاڑ میں جاؤ، تم تو میرا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہو، مرو تم۔ ساریہ گررائی۔ اب وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میری کیا مجال جو میں ماہ پارا کا پارا ہائی کروں؟ اچھا سیریسلی بتاؤ، جاؤ گی؟ فہد مسکراتے ہوئے گویا ہو۔ فہد ماما جانے نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں میں بہت لاپرواہ ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ اب تم بتاؤ، میں دودھ پیتی بچی تو نہیں کہ خود کی کیئر نہ کر سکوں؟ وہ معصومیت سے گویا ہوئی تو فہد بولا، تم اپنی تیاری پکڑو، میں چچی جان کو منا لوں گا۔ فہد تم سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ میں نے کب بولا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ ایک وہی تھا جس کی بات ماما نہیں ڈالتی تھی، اور وہ بہت اچھے انداز میں انہیں سمجھا بھی دیتا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے نیند آئی ہے، سب ملاقات ہوگی۔ وہ بلینکٹ ٹھیک کرنے لگی۔ اوکے اپنا خیال رکھنا، گڈ نائٹ۔ اوکے بائے کہہ کر لیمپ آف کیا، اور دونوں میں تو وہ بالکل لاپرواہی سے سو جاتی۔ صباحت بیگم آتی تو لائٹ آف کرتی اور منہ پہ پڑی کتاب ہٹا کر کمبل دوست کر کے جاتی، لیکن آج وہ یہ بتانا چاہتی تھی میں واقعی ذمہ دار ہوں۔ پکنک کو سوچتے سوچتے کب نیند کی وادی دیوی مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو غیر متوقع سا شور تھا۔ جلدی سے سلیپر پہنے سائڈ ٹیبل پہ پڑا جوس کا مگ اٹھایا جس پہ اعجاز فیملی کی خوشحال تصویر آویزہ تھی۔ وہ دو گھونٹ لے کر کمرے سے باہر لانج میں آئی۔ بس بیگم اب چپ ہو جاؤ، وہ دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ اعجاز ترمیزی صباحت بیگم کو تسلیاں دے رہے تھے۔ صباحت بیگم اس وقت ساریہ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ساریہ آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا مام، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ صباحت بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اعجاز ترمیزی کو دیکھ رہی تھی۔ اعجاز ترمیزی نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ جاؤ ناشتہ کرو اور تیاری کرو، آپ کی بس آنے والی ہے، آپ کو مری جلدی پہنچنا ہے۔ پاپا آئی کانٹ بلیو، وہ بے چینی اور بے یقینی کے انداز میں اچھل رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیار ہونے لگی اور اعجاز پکارتے رہ گئے۔ وہ کب سے بیٹھی تھی جب سفینہ بیگم نے پکارا، سحر کب سے سردی میں بیٹھی ہوں، اٹھو اندر چلو، تم نے سویٹر بھی نہیں پہنی ہوئی۔ سحر چونک گئی۔ مجھے ایسا موسم بہت پسند ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جائیں، میں زاہد کے لیے دروازہ کھول لوں گی۔ ارے نہیں ڈیئر، آپ جاؤ اندر آرام کرو، آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، پھر مجھے کھانا بھی تو دینا ہے نا۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے چپل پہنے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ واقعی میں سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اندر آتے ہی وہ بستر پہ لیٹ گئی اور نیند نے کب اسے اپنی آغوش ملی اسے معلوم نہ ہو سکا۔ صبح جلدی اٹھ کر وہ ناشتہ بنانے لگی۔ سفینہ آنٹی کے سر میں درد تھا، لہٰذا اس نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو جگایا جائے، اور پھر زاہد بھی تو آیا تھا، اس لیے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ زاہد پانی مل سکتا ہے؟ جاگنگ سے سیدھا کچن کی طرف آیا۔ سحر جلدی جلدی فلٹر کے پاس آئی اور اس سے پانی نکال کر زاہد کو دینے لگی۔ امی نہیں جاگی ابھی تک؟ نہیں۔ اچھا ان کو بتا دینا آج میں نہیں آؤں گا، وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ گلاس اسٹینڈ میں رکھتے ہوئے بولی، آج ہمارے سینئر آفیسر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے میرے ٹرانسفر کی خوشخبری سنائے۔ وہ بہت اپنائیت سے بتا رہا تھا مگر اسے گویا ذرا بھی دلچسپی نہ ہو۔ سحر آملیٹ بنانے میں مصروف
تھی اور زاہد اقبال اپنے ٹرانسفر کی امید لیے ہوئے تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کا ٹرانسفر قاگان ہوا تھا۔ یہاں کی سردی سے سفینہ بیگم کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ ان کو اکیلے لاہور میں رکھا بھی تو نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ پاپا کے بعد سفینہ بہت اکیلی ہو گئی تھی اور ان کا بھی زاہد اقبال کے بغیر کوئی نہیں تھا۔ زاہد اقبال پاکستان آرمی میں بھرتی ہوا، وہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلا تھا۔ سفینہ بیگم اپنے کلینک پہ ہوتی۔ دوسرے دن جب زاہد اقبال گھر آیا تو سفینہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی میجر زاہد اقبال نے اپنی کیپ سفینہ بیگم کو دی اور خود وہ فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو سفینہ بیگم نے چائے پکڑائی اور وہ چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ جب سفینہ بیگم نے اس کی سوچوں کا منہ توڑا، میں رائمہ لوگوں کے گھر جا رہی ہوں، تم مجھے وہاں ڈراپ کر دینا اور واپسی میں مجھے پک بھی کر لینا۔ میری پیاری موم، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اب وہ سفینہ بیگم کے گرد بازو حمائل کر کے انہیں پیار کرنے لگا۔ تم نے خود تو کوئی لڑکی دیکھنی نہیں ہے، لہٰذا مجھے وہ بہت پسند ہے۔ میں تمہارے لیے اس کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے ناپسند نہیں کرو گے۔ پلیز سویٹ موم، آپ رہنے دینا۔ جب مجھے لڑکی پسند آئے گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اور لڑکی پسند کب آئے گی؟ اوہ موم، میں نے ابھی یہ بالکل رائمہ کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا۔ تم سوچ لو، اب کتنی پیاری بچی ہے۔ رائمہ زاہد کے ساتھ آرمی میں تھی، لیکن وہ نرسنگ میں تھی۔ اکثر سفینہ بیگم کا بی بی چیک کرنے کے بہانے آ جاتی تھی۔ وہ زاہد کو پسند کرتی تھی، لیکن زاہد نے کبھی اس کو اس انداز سے نہیں دیکھا تھا۔ سفینہ ناراض ہو رہی تھی، وہ کتنی ہی بار زاہد کو قائل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کیا میں نہیں چاہتی کہ میرے بھی پوتے پوتی ہوں اور میں ان کے ساتھ کھیلوں؟ لیکن تمہیں کیا، تم میری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتے؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھی۔ سوری امی جان، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، بہت جلد آپ کو بتا دوں گا، وہ پر یقین لہجے میں بولا تو سفینہ بیگم حیران رہ گئی، کیونکہ آج انکار کی بجائے وہ امید دلا رہا تھا۔ سحر، یہ آپ کے لیے مجھے خاص آئیڈیا تو نہیں ہے آپ کی پسند کا، لیکن میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ زاہد نے نیوی بلو مائکرو ویلوٹ کی شال جس پر گولڈن تلہ کی نفیس کڑھائی ہوئی تھی سحر کو دی۔ آپ کیوں تکلف کرتے ہیں؟ میرے پاس پہلے سے وہ شالیں ہیں۔ وہ شال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مجھے لگا آپ پہ یہ بہت جچے گی۔ وہ حیرانی سے زاہد اقبال کو دیکھنے لگی۔ فہد کب سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی اور ساریہ کی پکچرز دیکھ رہا تھا، جس میں ساریہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور فہد اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ دوسری پکچر میں ساریہ اس سے ناراض بیٹھی تھی اور یہ پکس وہ اکثر دیکھ کر مسکراتا۔ جب یہ ساریہ کی کال آئی تو اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ہیلو ساریہ، کہاں ہو ابھی؟ تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فہد، تم بہت اچھے ہو۔ میں تو بہت سے بھی اچھا ہوں، پر آپ بھی کبھی کرتر نہیں کرتی میری جان۔ بہاڑ میں جاؤ، اور تم کب آ رہے ہو مجھے رخصت کرنے کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں ابھی آ کر تمہیں رخصت کر کے لے آؤں، لیکن تم ہی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ فہد اسے چھیڑنے لگا۔ اچھا سنو، بس آنے والی ہے، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ تم مر جاؤ، پھر تمہارے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی۔ او میری چوری اوپر سے سینا زوری، کمال ہے بھائی، ایک تو میں نے سفارش کی، اوپر سے مجھے دھمکیاں دی لگا رہی ہو۔ آ رہے ہو یا نہیں مجھے بتاؤ۔ اچھا بابا، آ رہا ہوں۔ تم تو بہت ہی سخت قسم کی بیویوں کی طرح ریاکٹ کر رہی ہو۔ اوکے جلدی آؤ۔ وہ موبائل رکھ کے ماما کے پاس گئی تھی۔ صباحت بیگم بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن ماما کو دیکھ کر پریشان بھی تھی۔ ان کے رونے سے محفوظ بھی ہو رہی تھی۔ وہ کب سے بیٹھی کراکرم کا تاج محل ناول پڑھ رہی تھی جب سفینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے زہر، تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ کیوں آنٹی، کہیں جانا تھا؟ وہ کراکرم کا تاج محل ایک طرف رکھ کر بولی۔ سفینہ بیگم خوبصورت رائل بلو کلر کی ساڑی میں ملوث تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زاہد، ریزن ڈے ہے بیٹا، فیملی کو انوائٹ کیا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، گاڑی آنے والی ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریسلٹ اپنے دوسرے ہاتھ میں باندھ رہی تھی۔ آنٹی، میرا جانا کیا ضروری ہے؟ ارے کیسی بات ہی کر رہی ہو، تم بھی ہمارے گھر کا فرد ہو۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آنٹی، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی، میں ایسے پارٹیز میں جاتی بھی تو نہیں ہوں نا۔ نہیں سویٹی، آپ بہت انجوائے کرو گی، دیکھ لینا وہاں بہت ہلا گلا ہوگا، ایسی پارٹیز میں جانے کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا۔ چلو شاباش بیٹا، جلدی تیار ہو جاؤ۔ سفینہ بیگم جانے لگی تھی کہ دوبارہ لوٹ آئی۔ اور ہاں سحر، وہ شیفون کا بلیک کلر کا ڈریس پہننا، وہ تم نے پہلے نہیں پہنا۔ وہ بے دلی سے وارڈروب کی طرف بڑھی، حالانکہ اس کا ذرا برابر دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بہت خاموش تھی،
اور خاموشی ہی اسے پسند تھی۔ اس نے بلیک کلر کا شیفون کا ڈریس جس کی شرٹ کے دامن پر بہت خوبصورت پھولوں والا پیچ لگا تھا وہ زیب تن کیا۔ سردی کی وجہ سے مائکرو ویلویٹ کی بلیک شال اوڑھ لی جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، اور نازک سی خوبصورت ویلویٹ چپل میں اپنے خوبصورت دودھیا پاؤں مکید کیے۔ سفینہ کے سرا پر ہلکی سی لپسٹک لگائی جس سے اس کے ہونٹ گلابی لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی لینے آئی اور وہ جلد ہی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد سفینہ بیگم مہمانوں سے خوش گپوں میں مصروف ہو گئی۔ سحر کو لگا گویا اب وہ بالکل اکیلی ہے۔ اچانک اس نے اوپر دیکھا تو زاہد اقبال اسے دیکھنے میں مہو تھا۔ جب اس نے زاہد کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ زاہد نے پکارا، سحر آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آئے میں اپنی موم کی طرف آپ کو لے جاؤں۔ وہ سٹپٹا گئی اور اپنے ارد گرد دیکھا جہاں پہ شامیانے لگے تھے اور ٹھنڈ بہت محسوس ہو رہی تھی۔ ناران میں ہمیشہ کی طرف برف پڑی ہوئی تھی۔ مناسب بہانہ تلاش کر کے بولنے لگی، وہ اصل میں مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے اور مجھے سردی بھی بہت لگ رہی ہے۔ اچھا آپ آئیے میں آپ کو وہاں روم میں لے چلوں۔ زاہد نے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو تھوڑے سے فاصلے پر تھا، جس کے سامنے دیوار گلاس سے بنی ہوئی تھی۔ مزید انکار کی گنجائش نہیں، لہذا وہ اس کے ہمراہ اندر ہال نما کمرے میں آئی جہاں ویٹر کھانا کھا رہے تھے۔ پوری پارٹی میں زاہد کی آنکھوں کا مہور سحر ہی تھی۔ جب زاہد کی دوست سائم نے بھی نوٹ کیا اور کہا، بھائی دیکھ رہے ہیں شہزادہ ہمارا کسی کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ کہاں گئی تمہاری وہ مغرور ادا؟ وہ تو چیز ہی ایسی ہے میری جان، اچھے اچھوں کی نیت بدل جائے۔ چلو پھر بہت جلدی تمہاری شادی کے چاول کھائیں گے۔ دونوں کہکا لگا کر کھانے کی میز کی طرف بڑھے۔ جب دور سے زاہد نے دیکھا کہ سحر سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی تو وہ کھانا 2 پلیٹوں میں ڈال کر سحر کی طرف آیا۔ ایک بات کہوں، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ پلیٹ سحر کے سامنے رکھ چکا تھا جب سحر نے مسکراتے ہوئے کہا، زیادہ مسکے اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کی لائی ہوئی شال پہنی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے وہ شال پہن کر اس کو شرف بخش دیا۔ وہ سیخ کباب کھاتے ہوئے بولا تو سحر کھل کر مسکرائی تھی، اور 6 ماہ میں پہلی بار ایسی ہنسی تھی۔ گھر جب واپس ہوئی سحر کو آج ایک انجانی سی خوشی نے گھیرا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ میں چاہتا ہوں سحر کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لے، ایسے میں وہ مصروف ہو جائے گی۔ وہ تنہائی میں رہنے کی عادی سی ہو گئی ہے۔ اس دن بھی وہ بہت بور ہو رہی تھی پارٹی میں، اور پھر آپ بھی تو نہیں ہوتی پورا دن، وہ تنگوں ہوتی ہے۔ سفینہ ڈاکٹر تھی اور ان کا کلینک تھا، غریب لوگوں کا وہ مفت علاج کرتی تھی۔ میجر اقبال کے بعد مصروف رہنے کا یہی ایک کام تھا جس سے وہ اقبال کی یادوں سے غافل رہتی۔ پھر جوانی میں بیوگی ان کے لیے شدید صدمہ تھی، لیکن ہمت کر کے انہوں نے زاہد کی پرورش کی تھی۔ زاہد بیٹے میں بھی یہی چاہتی ہوں، کچھ دن میرے ساتھ کلینک جاتی تھی لیکن وہاں بھی بور ہو جاتی تھی۔ اب تمہارا ٹرانسفر کسی شہر میں ہو جائے تو ہم سحر کو اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، پھر اس کی مرضی، وہ کورس کرنا چاہتی ہے یا اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد زاہد کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی اور وہ واقعی بہت اچھا موقع بھی تھا۔ پھر سحر نے اپنی زندگی میں دلچسپی لینی شروع کی۔ اس نے مصور بننے کی خواہش ظاہر کی اور پھر فوراً ہی اکیڈمی جانے لگی۔ وہ اپنے کام پر کافی حد تک خوبصورت تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ اب وہ اکثر میجر زاہد کا انتظار کرتی نظر آتی۔ ایک دن ڈیوٹی کے بعد سحر کو لینے اکیڈمی گیا۔ سحر کھڑی ہوئی، اس کی کلاس ختم ہو چکی تھی جب اس کی ایک کلاس فیلو زونائشہ نے پوچھا، سحر یہ اتنا ہینڈسم کون ہے جسے تم دیکھ کر کھڑی ہو گئی؟ سحر ایک گھڑی کے لیے خاموش ہوئی، پھر گویا ہوئی، میرا کزن ہے، میجر زاہد اقبال نام ہے۔ اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے ساتھ رہا اور تم نے ایک تصویر بھی نہیں بنائی، خاص کر جب ناران کے خوبصورت رومانٹک وادیوں میں وہ تمہارے ساتھ ہوتا تب بھی نہیں؟ زونائشہ بےتابی سے متاثر کن لہجے میں بولی۔ اس پر سحر نے زونائشہ کو ایک آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پھر دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ زونائشہ چیئر سے اٹھ گئی تھی لیکن ابھی تک وہ زاہد کو ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ تھا بھی اتنا خوبرو نوجوان، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ جب زاہد ان کے پاس پہنچا تو اس نے سن گلاسز ہٹائے۔ چلیں؟ زاہد نے آہستگی سے بولا، بڑی جلدی ہے چلنے کی، سلام دعا کا طریقہ نہیں آتا تمہارے اس کزن کو؟ زونائشہ بے باکی سے گویا ہوئی لیکن وہ مخاطب سحر سے تھی۔ ہاں یہ زونائشہ میری فرینڈ، اور زونائشہ ہاں یہ میرا کزن میجر زاہد اقبال۔ زاہد جانے کو مڑنے لگا، جب وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نائس نیم، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ آپ سے مل کر تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہمارے پیارے پاکستان کے خوبصورت نوجوان، کیا مجھے آٹوگراف مل سکتا ہے؟ زونائشہ نے جلدی سے پین پکڑایا اور اپنی ڈائری ٹولنے لگی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی، اور پھر زاہد کی طرف بڑھائی، جس پر زاہد نے آٹوگراف دیا اور بولا، نائس ٹو میٹ یو مس زونائشہ۔
سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ وہ دونوں چلے گئے اور زنائشہ ابھی تک انہیں دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ اکیڈمی گئی تو زنائشہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب سحر آئی تو زنائشہ نے جلدی سے کہا، یار وہ میجر زاہد اقبال بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے، بہت خوش نصیب ہے وہ جو تمہیں ایسا کزن ملا۔ زنائشہ بہت چہک رہی تھی لیکن سحر خاموشی رہی۔ جب وہ دوبارہ گویا ہوئی، سحر کیا تمہیں میجر جیسے ہینڈسم بندے کو دیکھ کر کچھ فیلنگز چینج نہیں ہوتی؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ محبت؟ ہاں ظاہر سی بات ہے یار، وہ تمہارے قریب رہتا ہے تو کچھ تو دل میں گھنٹی بجنی چاہیے نا۔ سحر ناران کے بہت خوبصورت پہاڑ کو پینٹ کر رہی تھی جب بولی، محبت تو ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود آ جائے، بالکل بھی لازمی نہیں تو نہیں ہر پاس رہنے والے سے محبت بھی کی جائے۔ اوہ تو یہ بہت اچھا ہوا۔ اچھا پھر کیا تم مجھے اس کا نمبر دے سکتی ہو؟ وائی ناٹ، میری ڈائری کے پہلے صفحے پر اس کا نمبر لکھا ہے، تم لے سکتی ہو۔ زاہد کے ساتھ رہتے رہتے تقریباً اس کے 1.5 سال ہو گئے تھے۔ ان 1.5 سال میں وہ زاہد کی عادی تو ہر طور پر ممکن طور پہ ہو گئی تھی اور سمجھنے لگی تھی کہ زاہد اسے چاہتا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی شاید۔ جب سے زوناشا کو نمبر دیا تھا، زوناشا اکثر کبھی زاہد کے گھر میں ہوتی، کبھی ریسٹورینٹ، کبھی شاپنگ مال۔ چھٹی کا دن تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ گزارتا تھا اور پھر اکثر وہ فون پر بھی محو گفتگو ہوتا اور بہت کم ہی وہ سحر سے بات کر رہتا، اگر کرتا تو وہ رسمی سی گفتگو کر لیتا۔ سفینہ بیگم آج کل بہت نوٹ کر رہی تھی کہ زاہد اور زناشا کافی ساتھ رہتے تھے، سو ایک دن موقع پاتے ہی پوچھنے لگی، مجھے لگتا ہے میرے بیٹے نے میرے لیے بہو کا انتخاب کر لیا ہے۔ زاہد لیپ ٹاپ پر بیٹھا فیس بک پہ چیٹنگ کر رہا تھا۔ جب زاہد نے لیپ ٹاپ ایک طرف کیا، او میری پیاری موم، کیا ضرورت ہے بہوؤں کا جھنجٹ پالنے کی؟ بہوؤں کی تو اللہ نوبت نہ لائے، مگر بیٹا ایک خوبصورت سی چاند سی بہو لانے کی ہر ساس خواہش مند ہوتی ہے، اور مجھے بھی ہے۔ ماما آپ پھر وہی بات کرتی ہیں، آپ جانتی ہیں نا کیسی سخت ڈیوٹی ہے میری، کب کہاں سے گولی لگ جائے، کیوں کسی کی زندگی تباہ کروں؟ ممی وہ آپ ہیں جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں اپنی جوانی کو برباد نہیں کرتا۔ اللہ نہ کرے زاہد، خدا را ایسی باتیں نہ کرو، میری جان پر بن جاتی ہے۔ جانتے ہو تم، اور میں رونے میں لگ جاتی ہوں۔ تم بات کو ختم کر دیتے ہو لیکن اب میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ میں جا کر زناشا کا ہاتھ مانگ لوں گی، منگنی فی الحال کر لیں گے، شادی جب تم چاہو۔ مام زناشا کا مون کھلکھلا کر ہنسا۔ سفینہ بیگم غصے سے گویا ہوئی، کیا مطلب ہے؟ اگر زناشا بھی نہیں تو کون سی حور سے شادی کرو گے تم؟ سحر سے۔ میں سحر سے شادی کروں گا۔ سفینہ بیگم انگشت زدہ ہو گئی، وہ بولتا ہی چلا گیا، مام وہ ہمیشہ سے مجھے پرفیکٹ لگی تھی، ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں، ایک منزل کے راہی ہیں، ہمارے ذہن ملتے ہیں۔ مام میں جانتا ہوں آپ کو جو خدشہ ہے، آپ اس کو پست پشت ڈال دیں، میں سحر کو ہر وہ خوشی دوں گا جس کا اس نے سوچا ہوگا۔ مام میں سحر سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں اس فیصلے کا بلکہ اس کا حق سحر کو دیتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا اور پھر بولا، سحر سے پوچھو، اور اگر سے کوئی اعتراض نہ ہو تو جب چاہیں آپ نکاح کا دن رکھ دیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو زاہد؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ دیوانہ وار زاہد کے ہاتھ چومنے لگی۔ 2 دن سے وہ بستر مرگ پر پڑی تھی جب اس نے سنا تھا زاہد فون پہ بات کر رہا تھا زناشا سے اور کہہ رہا تھا کہ میں آج کل شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ساری رات سحر نے تڑپتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح اکیڈمی گئی تو معلوم ہی نہ ہو سکا بائک کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خون کافی بہہ گیا تھا۔ سحر نے سفینہ کو کال کی، سفینہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ادھر قریبی زاہد کی ڈیوٹی تھی لہٰذا وہ ہسپتال کی طرف آیا۔ سر پر کافی چوٹ لگی تھی۔ زاہد کا دل ہولنے لگا۔ 2 دن بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کیا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ ہسپتال سے آنے کے بعد سفینہ بیگم اسے بار بار سوپ پینے کے لیے اصرار کر رہی تھی لیکن یہی کہہ رہی تھی کہ دل نہیں چاہ رہا۔ سفینہ بیگم زاہد کے آتے ہی فکر مندی سے بولی، زاہد وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے، بالکل سوپ لیا ہی نہیں۔ تمام آپ چھوڑ دیں، آپ لیٹ ہو رہی ہیں، جائیں آپ، میری چھٹی ہے، میں سحر کا خیال رکھوں گا۔ کرسی گھسیٹ کر سحر کے قریب آیا اور سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا تو سحر نے منہ موڑا۔ میرے ہاتھ سے نہیں لوگی؟ زاہد مسلسل نظر سحر کے چہرے پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں زناشا نہیں ہوں، مجھ سے ایسی بے باک گفتگو مت کیجیے۔ اوہ گستاخی، معاف جناب عالیہ، میں نے کیا گستاخانہ الفاظ آپ کی شان میں کہے؟ وہ محفوظ ہونے لگا، فضول بات مت کیجیے، میرے ساتھ آپ سے میرا رشتہ ہی کیا ہے؟ جائیں آپ یہاں سے۔ آپ کو کیا میں زندہ رہوں یا مر جاؤں؟ سحر کیا ہو گیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ ناراض ہو کیا؟ وہ دھیرے سے اس کی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا ناراض نہ ہونے کا۔ وہ مجھے کیا بھلا، میں کیا لگتی ہوں آپ کی؟ جائیں اس کا خیال رکھیں، سکون سے رہنے دیں مجھے۔ میں زناشا کا خیال کیوں رکھوں، سحر کا کیوں نہ رکھوں؟ اس لیے کیونکہ آپ زناشا پر مرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جلد شادی کر لیں گے اس سے۔
اور آپ کو حق بھی ہے کہ آپ اپنی ہونے والی بیوی کا خیال رکھیں۔ آپ کی بلا سے مروں سڑوں بھاڑ میں جاؤں، آپ کو نہ کوئی پرواہ ہوئی ہے، نہ پہلے ہوئی تھی، نہ اب ہوگی۔ اب جائیں ہوٹنگ کریں سنائشہ سے۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ظاہر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کیوں نہیں ہے پرواہ؟ مجھے صحت تمہاری ہی تو پرواہ ہے۔ اگر پرواہ ہوتی تو مجھ سے فرمائش کرتے ہیں آپ نے ایک بار بھی کہا مجھ سے میری تصویر بناؤ؟ جب میں اپنا پینٹ کیا ہوا کچھ دکھاتی تو آپ زنائشہ کے ساتھ فون پر بزی ہوتے اور خود اس سے فرمائش کرتے کہ اس کی تعریف کرے۔ یہ میں تھی جب مصوری سیکھنی شروع کی تھی تو ایک دن رات لگا دیا، اور وہ تصویر آپ کی تھی اور آپ کی بے رخی سے میں تڑپتی رہی، اور آپ تو اس کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ کیا معلوم ہو سکا آپ کو 2.5 سال سے آپ کی محبت میں گرفتار کون لڑکی ہے؟ یہی وہ سحر ہے جس کو آپ نے سحر بلایا، اور وہ سحر ہوئی۔ زاہد کو لگا وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گی۔ اب وہ الماری سے وہ تصویر اٹھا کر لائے اور ظاہر کی طرف پھینکنے لگی۔ پلیز سحر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، تم پانی پیو، تصویر کو رکھ دو۔ اس کو بیڈ پہ بٹھا کے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ محبت سے محبت ہوئی تھی نا جب سحر تمہیں دیکھا تھا، اور واقعی تم میری لائف میں سحر ہی بن کر آئی ہو۔ جب سے دیکھا تھا تو تمہارے ساتھ کا خواہش مند رہا۔ میں نے جب بھی پیش قدمی کی تمہیں 2 قدم پیچھے پایا تھا۔ پھر مجھے کچھ دنوں میں لگا تم مجھے اہمیت دینے لگی ہو، لیکن اگر میں تم سے شادی کی بات کرتا تو تم اس کو فقط ہمدردی سمجھ لو گی۔ میں لاوارث لڑکی ہوں جسے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ زنائشہ جو کافی مجھ میں انٹرسٹڈ تھی، مجھے اس کے ساتھ ٹائم پاس اچھا لگا، لیکن میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں یہ جان سکوں سحر کو کہ وہ مجھے اپنا آئیڈل مانتی ہے یا نہیں۔ صرف میرا گمان ہی سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے منہ سے قرار محبت سننا چاہتا تھا۔ اب جب جج صاحب مجھے شادی کا حکم دے تو مجھے منظور ہوگا۔ جھوٹ ہے سب۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھی اور خوبصورت مسکان اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ اگر نہیں یقین آتا تو مام سے پوچھ لو، میں نے ان سے بھی ہماری شادی کی بات کر چکا ہوں، لیکن فی الحال میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا بہت اہم مشن اگر وہ کامیاب ہوا تو پھر شادی کریں گے بہت جلد۔ یہ آپ نے سوچا بھی کیسے میں آپ سے شادی کروں گی؟ زاہد ہونکوں کی طرح سحر کو دیکھ لگا، پھر بولا ٹھیک ہے جناب عالیہ، جو قوم آپ دیں گی وہی عمل لایا جائے گا۔ حکم کیجیے۔ آپ کو عمر قید کی سزا محبت کا اظہار نہ کرنے کے لیے اور ایک لڑکی کی انا کو توڑنے کے لیے۔ آپ کا یہ غلام قید سے بہت محبت کرتا ہے اور عمر قید اس کے لیے سوہانے روح ہے۔ بس پہنچ گئی تھی اور ساریہ کا سرونٹ اس کا بریف کیس اور چھوٹی بڑی چیزیں بس میں رکھ رہا تھا۔ فہد بھی پہنچ گیا تھا۔ ساریہ ماما پاپا کے گلے مل رہی تھی۔ بیٹا پہنچتے ہی ضرور فون کرنا۔ اوکے پاپا ماما، آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ ٹینشن نہ لیں، میں 20 سال کی ہو گئی ہوں، کھانا کھا لیا کروں گی، بلکہ جب بھی کھانا کھاؤں گی آپ کو پکچر بنا کے بھیج دوں گی۔ صباحت بیگم مسلسل آنسو بہائے رہی تھی اور اعجاز صاحب انہیں چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ساریہ میری جان، میرا دل ڈوب رہا ہے، نہ جاؤ۔ بیگم بچوں والی باتیں کر رہی ہیں، اب اس کے جانے کا ٹائم ہے اور آپ روک رہی ہیں، راستے میں بھی وہ پریشان رہے گی۔ اعجاز صاحب اس اب قدرے غصے میں بولے تھا۔ صباحت بیگم نے آنسو پوچھے اور ساریہ کو چومنے لگی۔ جب وہ بس کی طرف بڑھی تو فہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اپنا بہت خیال رکھنا اور پہنچتے ہی کال کرنا، میں تمہیں بہت مس کروں گا، آئی لو یو سو مچ۔ سعدیہ نے دلربانہ مسکراہٹ سجائی تھی۔ پاپا پہنچ گئے ہیں، موم کہاں ہے انہیں بتا دے۔ لاہور سے مری تک کا 6 گھنٹے کا طویل سفر طے کرنے کے بعد ساریہ نے کال کی تھی۔ اسی اثناء میں صباحت نے فون لیا۔ بیٹا تم خیریت سے پہنچی نا میری جان؟ تم تنگ تو نہیں کرتی ہو نا؟ کب سے تم نے بائی روڈ اتنا سفر کیا ہے؟ مام پلیز ٹینشن مت لے، مجھے بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا میں نے، اور آپ کو پکچر ای میل کر رہی ہوں۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں مام، ہم بھی ابھی ہوٹل پہنچے، کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو، تم کیا کہہ رہی ہو ساریہ؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، سگنل کمزور ہونے کی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی اور صباحت بیگم فون کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں نکاح کا پروگرام رکھا گیا، اس کے لیے میرج ہال ارینج کروایا گیا۔ سحر اور سفینہ بیگم پورے دن بازاروں کے چکر لگانے لگے، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ سحر نے نکاح نامہ پہ دستخط کی اور اپنے نام کے ساتھ میجر زاہد اقبال لگا لیا۔ کیا ضرورت ہے اتنا سب کچھ کرنے کی؟ ریئر کیا پتا شادی قسمت میں ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگی، ضرور ہوگی۔ آپ کو امید نہیں ہے کیا؟ آپ کو ڈر ہے کہ میں مکر جاؤں گی؟ وہ چھیڑنے لگی۔ نہیں سحر، یہ بات نہیں ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن میرا جو مشن ہے بہت خطرناک ہے۔ کیا پتا شادی کا موقع ملے نہ ملے۔ ہاں یہ تو وہ بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے یا بیوی منقوہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں، آپ کو اللہ کرے میری زندگی پہ لگ جائے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے وہ زندگی ہی نہیں چاہیے سحر، جو لمبی تو ہو لیکن اس میں سحر کی کمی ہو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا،
हॉल की डेकोरेशन जाहिद ने अपने पसंदीदा कलर ऑफ वाइट और सिर्फ गुलाबों की कलियां फूलों से की थी, और ये दो कलर इसका जुनून था। खुद ऑफ वाइट शेरवानी में मलबूस था जिस पर हल्की फुल्की रेड कढ़ाई की हुई थी, जबकि सहर ऑफ वाइट खूबसूरत मैक्सी में मलबूस जाहिद के पहलू में बैठी थी। सहर ने दो लफ्जों में अपनी प्रेम कहानी लिखी और कुछ टाइम बाद अब वो मुकम्मल सहर जाहिद इकबाल थी। निकाह के बाद सब लोग खाने में मसरूफ थे। समीना बेगम बार बार कभी बहू तो कभी बेटे को देख के फूले नहीं समा रही थी। जाहिद इकबाल कब से सहर को ही देख रहा था, जो जनाशा से बातें करने में मसरूफ थी। ऐसा क्या देख रहे हैं, नजर लगाएंगे क्या? जाहिद मुस्कुराहट सजाते हुए मैं बोला कि हमारी क्या मजल जनाब आलिया को नजर लगाए, अलबत्ता थोड़ी नीयत जरूर बदल रही है। मतलब ये है कि मेरी परेशान से भटकी हुई परी जो मेरे पहलू में बैठी है, और सती का ऐलान ही करवा दूं तो खर्चा एक ही हो जाएगा। जाहिर ने सहर का हाथ जोर से दबाया तो उसके मुंह से आउच निकला। सहर मुसलसल मुस्कुराहटें चेहरे पर सजी हुई थी। 4 दिनों में इन्होंने मरी नारान कागान हर मशहूर जगहों की सैर की थी। आज इनका मन ठंड यानी और इब्टाबाद की वादियों में गुजरने को चाह रहा था। सारिया को कल रात से शदीद बुखार था। सारी रात आतिका इसके साथ जाग रही थी। सुबह इन्होंने जब बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया तो सारिया ने जाने से इनकार कर दिया। यार मेरी टांगों में बहुत दर्द है, बहुत दर्द, मैं ज्यादा चल नहीं सकूंगी, आपका मजा भी खराब हो जाएगा, मैं नहीं जा रही। सुबह सवेरा भी इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। सारे लोग बस में बैठ गए। तकरीबन 14 लोग थे, साथ में एक टीचर सेबा और सरमसर थे। सारिया की सीट खाली थी। सारिया बेड पे लेटी हुई थी कि कितने वक्त से वो हॉल में लाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसी अवस्था में रेस्टोरेंट का वेटर आया। मैम अपने दोस्तों से कहीं कि आज बाहर बस ना जाए, तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर सड़क के गिरने का खतरा है और रोड काफी कच्ची है। जैसे ही सारिया ने दरवाजा खुला तो वेटर ने बताया। सारिया का सांस बंद होने लगा, फिर वो रुकी नहीं। वो टाई नाइट शलवार टी शर्ट में मुलविस थी। वो अंधाधुंध भागने लगी और आवाजें देने लगी, प्लीज सर मदर ड्राइवर, प्लीज मेरी बात सुने, बस रोक दे, प्लीज वापस आ जाए प्लीज। वो कभी सर मदर को पुकार रही थी, कभी चीख रही थी। बस अब भी इसे नजर आ रही थी, लेकिन काफी दूर पर थी, और इतनी दूर से इसे कौन सुन सकता था। इसे मालूम ही ना हो सका वह कितना दूर आ गई थी जब इसने अपनी आंखों से गिरती हुई बस को देखा, जो खाई की तरफ जा रही थी, और बर्फ पानी तोदा बस के ऊपर गिरा और बस इसकी आंखों से ओझल हो गई। फिर सारिया को अपनी सांसें बंद होती नजर आई। इसकी आंखें बंद हो गई थी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फहद, मैं कब से सारिया को फोन कर रही हूँ, वो कॉल पिकअप नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दिल डूब रहा है, प्लीज तुम किसी से राब्ता करो। चाची जान आप टेंशन मत ले, मैं अभी ही राब्ता करता हूँ सारिया से। जैसे ही बात हो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, तुम प्लीज जल्दी से इससे राब्ता करो। तुम्हारे अंकल तो बिजी है किसी मीटिंग में, लेकिन प्लीज प्लीज बेटा तुम इससे राब्ता करो। 3 दिनों से मुसलसल इससे बात नहीं हो पा रही और नंबर बन जा रहा है। फहद मुस्तफा ने बहुत कोशिश की लेकिन इसका नंबर नहीं मिला। अचानक इनको एक पीटीसीएल नंबर से कॉल आई। इसमें बताया गया कि एक बस जो कि लाहौर से पिकनिक मनाने के लिए आई थी, वो सब खाई में गिर चुके हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें गोताखोरों ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई बस नहीं देखी। फहद मुस्तफा ने जब एजाज तनवीदी को बताया तो इन पे गोया पहाड़ टूट गया। सबाहत बेगम तो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी और बार बार सारिया को पुकार रही थी। मैंने कहा था ना एजाज शर्मिंदी कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकेगी, मैं तभी इसको छोड़ नहीं रही थी, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी मुझको मुझसे जुदा कर दिया। एजाज आंखें मिलाने के लायक नहीं थी। जैसी बेटी आपकी थी मेरी भी वो बेटी थी, जितना दुख आपको है उतना दुख मेरा भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वो हमें जरूर मिल जाएगी। वाह क्या माल लगाया! एक खूबसूरत लड़की जिसने सुर्ख टी शर्ट पहन रखी थी इसकी तरफ इशारा किया। इसको गाड़ी में डालकर पहुंचाओ, मालिक हमें खूब माला माल करेगा। और इस बेहोश लड़की को लेकर वो अपनी निगाहों में पहुंचे। रात को अचानक गोलियों की बौछार की आवाज आ रही थी। जब सारे की आंख खुली तो वो अंधेरी जगह पर थी, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सर से खून बह रहा था। इसने जब अपने सर पर हाथ रखा तो इसे बहुत गिल्ला महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई थी। काफी लड़कियों की रोने की आवाजें इसे आ रही थी, लेकिन दूसरे ही पल वो दुनिया व माफिया से बेखबर हो चुकी थी। जब इसे होश आया तो एक लेडी डॉक्टर इससे पूछने लगी, बेटा आपका नाम क्या है? सारिया अचानक बेड से उठने लगी। नहीं सूजी, लेटी रहो, काफी गहरे जख्म है आपके, और ये आपको खून की बोतल लगी है। वो खामोश रही और इधर उधर देखने लगी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। बेटा आप अपना नाम बता दो ताकि आपके पेरेंट्स को इत्तला कर दे। वो सबको देख रही थी जैसे इसको कुछ समझ ना आया हो। तो डॉक्टर सफीना गोया हुई। बेटा आपको दहशतगर्दों ने किडनैप किया था, आपके साथ तकरीबन 50 लड़कियां और भी थी। डॉक्टर सफीना जैसे इसे कुछ याद दिलाने ही लगी, लेकिन वो फिर भी खामोश रही। वह पाकिस्तान आर्मी को इत्तला मिली, यहाँ गैर
गैर कानूनी धंधा हो रहा है, तो उन्होंने रेड किया और इन तमाम लड़कियों को इनके घर भेज दिया गया है। और आपको होश तकरीबन 7 दिन बाद आया है और ये मेरा घर है। मैं अपने बेटे मेजर जाहिद के साथ यहाँ रहती हूँ। अब आप बताएं, आपका क्या नाम है? सारिया अपनी गनपटियां सहलाने लगी और बहुत उदास लहजे में बोली, आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ब्लीडिंग की वजह से आपकी बहुत कमजोरी आ गई, इसलिए कोई बात नहीं, याद नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। वो जो सारिया के लबों से कुछ देर बाद जाहिद आया तो उसे शदीद धचका लगा, ये सुनकर कि वो अपनी याददाश्त खो गई है। मॉम, अब क्या होगा? क्या होगा बेटा? वो हमारे पास रहे जब तक इसके पेरेंट्स नहीं मिले। जाहिद सारिया के रूम में आया जहां वो लेटी थी। आपका नाम क्या है? अब जरा सोच कर बताएं। वो जाहिद को देखते ही उठने लगी तो जाहिद ने इशारा किया। वो सोफे पे बैठ गया। सी सी नहीं याद आ रहा, आई एम सॉरी। इसने कुछ बोलना चाहा लेकिन जबान शायद इसका साथ नहीं दे रही थी। अब अक्सर जाहिर इससे पूछता लेकिन वो सिस से कहती जैसे कुछ बोलना चाहती हो, लेकिन आजिज़ी से कहती कि मुझे याद नहीं। जाहिद का रवैया इसके साथ बहुत नरम था। वो अक्सर इसे घुमाने ले जाता कि शायद इसका नाम याद आ जाए किसी चीज को देखकर। शायद वो ये कहे कि मैं पहले इसको देख चुकी हूँ। चलो, आपको आपका नाम याद नहीं है तो आपका नाम रखते हैं सहर। और सहर आपके नाम के साथ मैच भी करता है। यही नाम इसे जाहिद ने दिया था। आजकल जाहिद हफ्तों घर नहीं आता। इसका अहम मिशन था जिसकी तैयारी में वो मसरूफ था और आजकल ड्यूटी बहुत हो गई थी। एक मरतबा मामूल के मुताबिक सहर और सफीना बेगम टीवी लॉन्च में बैठे चाय से अंदोज हो रहे थे और टीवी देखने में मशहूर थे। सफीना बेगम टीवी पर आई हुई शख्सियत से मुतासिर हो रही थी, जबकि सहर इसे बहुत गौर से देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। सहर गोया सकते की हालत में थी जब वो बोली, आंटी आंटी, ये मेरे पापा है, मेरे पापा है एजाज तरमिजी। सफीना बेगम खुशी के तासरात लिए वो हैरानी से बोली, सहर बेटा, आप यकीन से कह रही हो? जी आंटी, मुझे यकीन है। मेरा नाम सारिया एजाज तरमिजी। सफीना बेगम ने जाहिद को फोन किया, इसे सारी बात बताई। एजाज तरमिजी से कांटेक्ट किया और इन्हें आने के लिए कहा। एजाज के साथ फहद मुस्तफा भी आ गया। इनकी मुलाकात जाहिद इकबाल से हुई। क्या मैं अपनी बेटी सारिया से मिल सकता हूँ? जी, आप उनसे मिलिए। और आप? जाहिद ने वफात मुस्तफ़ा की तरफ इशारा किया। मैं सारिया का कज़न एंड सारिया मेरी मनकूहा भी है। एम फहद मुस्तफ़ा। जाहिद को लगा दुनिया में वो अब बिल्कुल अकेला है। इसका आज से कोई भी नहीं है और किसी ने इसके ऊपर पहाड़ लाद दिया था। फहद मुस्तफ़ा अंदर जा चुका था और जाहिद अपनी जगह साकित रह गया था। इसे यकीन हो गया, मेरा ख्वाब जो मुसलसल 2 सालों से आ रहा था आज सच्चा हो गया। इंसान बहुत बेख्तियार चीज़ है। फहद मुस्तफ़ा को एजाज तरमीज़ी ने भेज दिया। इसकी बहुत अहम मीटिंग थी। खुद कहा सारिया को लेते आइएगा। सफीना बेगम ने चाहा वो खुद एजाज तरमीज़ी से बात करे कि सारिया और जाहिद के निकाह के बंधन में बन चुके हैं, लेकिन जाहिद ने मना कर दिया। सारी रात वो दोनों छत पे बैठे थे। मैं पापा को मना लूंगी, मुझे यकीन है फहद को मेरी खुशी अजीज होगी। नहीं सहर, वो एक लम्हे को रुका। सॉरी सारिया, वो रिश्ता जो कभी हुआ ही नहीं, इसके बारे में तुम कैसे इसके बारे में बताओगी? खैर, मुझे यकीन है वो बहुत खुश रखेगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी जाहिद जिसमें आप मेरे साथ ना हो। समझने की कोशिश करो सारिया, मुझे सारिया मत बोले। मैं आपकी सहर हूँ, वही सहर जिसका नाम आपने रखा है, जिसे देखकर आपको मोहब्बत से मोहब्बत हुई। वो पागलों की तरह रो रही थी। जाहिद को लगा वो दोबारा अपनी याददाश्त खो देगी। जाहिद, मेरी याददाश्त खो गई थी, लेकिन मुझे अब भी आपसे मोहब्बत है। मैंने तो फहद से कभी मोहब्बत की ही नहीं। मुझे तो कल की भी मोहब्बत आपसे थी और आज भी। सारिया मेरी सहर मर चुकी है, या वो तो कभी थी ही नहीं। अब सिर्फ सारिया है, वो सारिया जो मेरी मनकूहा नहीं है, जो सिर्फ फहद की मनकूहा है। सारिया फहद मुस्तफा जो हो तुम भूल जाओ कि तुम कभी शहरज़ाद इकबाल थी। प्लीज। वो बहुत मजबूत शख्स एक बच्ची की तरह रो रहा था और सारा तड़प रही थी। वो मुसलसल इसके आंसू साफ कर रही थी, लेकिन इसे नहीं मालूम हो रहा था इसका दुपट्टा मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। तुम वादा करो सारिया, तुम फहद के साथ रहोगी, इसे कुछ नहीं बताओगी, तुम खुश रहोगी, यकीन करो। नहीं जाहिद, प्लीज ऐसा मत करें। आप मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं पापा से बात करूंगी। हमारा निकाह ही तो हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई। वो तलाक दे देगा मुझे। सही सारिया, मशरकी औरतें मर के ये घूर पीना पसंद नहीं करती। तुम मेरी याद को दिल से कोने में दफना देना और कभी कभी मुझे याद कर लेना, रो लेना, बस तुम्हारी वफा मुझे याद रहेगी। इसे मालूम ही ना हो सका सुबह की अजान हो रही थी। जाहिल उठकर अपने कमरे की तरफ जानिब रवाना हुआ। सारिया सीढ़ियों से उतर रही थी। जब इसे चक्कर आया वो वहीं गिर गई। सारिया जब होश में आई तो सफीना बेगम और एजाज इसके पास से वो मुतरबम आंखों से कभी एजाज सरमदी को कभी सफीना बेगम को देख रही थी। इसे ऐसा लग रहा था यहाँ इसका कोई अपना नहीं है। बेटा, आपको कुछ चाहिए? नहीं आंटी, कुछ नहीं। एजाज सरमदी सारिया को होश में आता देखकर बहुत खुश हुए। वो प्लेन की टिकट ला चुके थे। वो ठीक 2 घंटे बाद इन्हें निकलना था। फिर वो बाहर चले गए। आंटी, जाहिद कहाँ है?
सफ़ीना बेगम सारे की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। उन्होंने ही तो भेजा था, वो अपने मिशन के लिए चला गया है और आर्डर आया था इसे बेटा। वो जानती थी इसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसे रुखसत करता, इसलिए वो 2 दिन इन पहले मिशन पर चला गया। कोई वादा, कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं दिया था इसने। आंटी आप मुझसे नाराज है? नहीं मेरी जान, ये तो किस्मत के खेल है तुम्हारे। 3.5 साल साथ रहना अब एक याद से सही बन के रह जाएगा। है तुम मुझे याद करती रहोगी ना, बाकायदगी से फोन करती रहना। इन्होंने सारिया को गले लगाया और वो कितनी देर रोती रही। फिर वो वक्त आया जब सारिया एजाज शर्मीजी के साथ एजाज वाला में दाखिल हुई। सबाहत बेगम यूं रो रही थी जैसे फौती हो जाती है और सारिया को लगा जैसे वो जिंदा लाश बन के रह गई है। बज़ाहिर सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सारिया के अंदर सब कुछ टूट चुका था। अक्सर फहद इससे गिला करता, सारिया अब तुम मेरी वाली सारिया कहीं नजर नहीं आती। वक्त, तजुर्बा, उम्र सब कुछ बदल देता है। फहद मुझे नहीं मालूम था मैं ऐसी हो जाऊंगी। सारिया उदास लहजे में गोया हुई, सहर जब तुम चली गई थी तुमने जाहिद को अकेला कर दिया और मेरा जाहिद मुझे छोड़कर मुझे अकेला कर गया। मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सहर, सफीना बेगम देरवाना आवाज चिल्लाकर कह रही थी। इसे लगा जैसे किसी ने बम फोड़ा था। सारिया लाउंज से गुजर रही थी जब फोन पर घंटी हुई तो इसने एकदम फोन उठाया। इसे नहीं मालूम था कि ये फोन इसकी जिंदगी में कितना बड़ी तबाही लाने वाला है। रिसीवर इसके हाथ से गिर चुका था और वो खुद भी गिर चुकी थी जब सबाहत बेगम ने देखा। सारिया क्या हो गया है? सारिया, सारिया तुम्हें क्या हो गया? सारिया मेरी जान, आंखें खोलो, आंखें खोलो। माम वो चला गया माम। कौन मेरी जान? किसकी बात कर रही है? वो अपनी आवाज खो रही थी। सबाहत बेगम परेशान हो गई थी। इसकी उदासी का क्या राज था? मेरी ये ख्वाहिश है ना कि जब मैं मरूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। लोग मेरे मरने से ये ना समझ मैं नाराज हूँ, मुझे दुख है इस मौत का। सहर रोना शुरू हो गई। प्लीज जाहिद, खुदा के लिए मुझे तकलीफ मत दें। क्यों अजियत देते हैं मुझे? सारे इन लम्हों को याद कर रही थी जब निकाह के बाद वो अपने मिशन के बारे में बता रहा था। सामने जाहिद इकबाल की मैयत पड़ी थी और वो इसी तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा इसके दिल को चीर रहा था। पाकिस्तान आर्मी की निगरानी में मेजर जाहिद इकबाल को सुपुर्द खाक किया गया और वो दूर खड़ी हुई सारिया सारा नजारा देख रही थी। टीसीएस के जरिए सारिया ने अपना पार्सल वसूल किया और ये तो मेजर शाहिद इकबाल डे था। इस दिन हर साल इसके लिए तोहफा आता रहता था। जब सारिया की बेटी सहर ने पूछा, माम सब आपके लिए ही क्यों आता है, मेरे लिए क्यों नहीं आता? मेरी जान, ये सब आपके नाम पर ही तो आता है, वरना मेरी तो कोई पहचान ही नहीं थी। सारिया ने 5 साल सहर को प्यार करते हुए कहा। बाहर से देखता फहद मुस्तफा चंद लम्हों के लिए ठटका, फिर इसने अपने जहन को झटका। वो जानती थी सारिया आज भी मेजर जाहिद को याद करती है और अब तक वो फहद को वो जगह नहीं दे पाई जो मेजर जाहिद इकबाल की थी। फहद मुस्तफा को देखकर सहर भाग के फहद मुस्तफा के पास चली गई और फहद मुस्तफा इसे गाड़ी में बैठा कर ले गया। वो अक्सर सारिया को इस दिन तन्हाई मुयस्सर कर देता था। सारिया की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे।